یہ کہانی ہے ہمارے گاؤں کے ایک لالچی دودھ والے کی۔ وہ دودھ میں ملاوٹ کرنے سے کبھی باز نہیں آتا تھا۔ اس کے دماغ میں لالچ اتنا بھرا ہوا تھا کہ وہ جب جانور کے نیچے دودھ نکالنے کے لیے بیٹھتا تو برتن میں پانی پہلے ہی سے ڈال لیتا تھا، اور اس کے علاوہ بھی وہ دودھ کو گاڑھا کرنے کے لیے اس میں کئی اور قسم کی چیزیں ملا دیتا تاکہ زیادہ سے زیادہ وہ پیسے کما سکے اور جلد سے جلد امیر بن سکے۔ دودھ میں اچھے طریقے سے ملاوٹ کرنے کے بعد وہ دودھ شہر میں بیچنے کے لیے نکل پڑتا۔ اس کے علاوہ وہ راستے میں کبھی کبھی دودھ میں پانی ملا دیا کرتا تھا۔ اسی طرح ایک مرتبہ وہ راستے میں ایک نل کے پاس رکا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، اسے کوئی نظر نہ آیا۔ اس نے فوراً اپنا دودھ کا برتن نل کے نیچے رکھا اور نل چلانا شروع کر دیا، لیکن نل میں سے پانی نہیں آ رہا تھا۔ وہ پریشان ہو گیا، نل سے پانی نہیں آ رہا ہے، آج بھلا ملاوٹ کیسے کروں گا؟ آج تو بڑا نقصان ہو جائے گا، اب کروں تو کیا کروں؟ اسے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ اس کے دماغ میں ایک ترکیب آئی۔ اس نے قریب ہی بہتی ہوئی نہر کا پانی اٹھایا اور دودھ میں ملانا شروع کر دیا۔ دودھ میں ملاوٹ کرنے کے بعد اب وہ شہر کی طرف چل پڑا۔ شہر پہنچ کر دودھ دینے کے لیے جب پہلے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے ایک شخص آیا۔ اس نے اپنا پیالہ آگے بڑھایا۔ دودھ والے نے جیسے ہی اس کے پیالے میں دودھ ڈالا تو اس کے ساتھ ایک مینڈک بھی اس کے اندر جا گرا۔ جیسے ہی دودھ لینے والے شخص کی نظر اس مینڈک پر پڑی، اسے فوراً غصہ آ گیا۔ وہ کہنے لگا، دودھ میں یہ مینڈک آخر کہاں سے آیا؟ وہ کہنے لگا، چند پیسوں کی خاطر تم لوگوں کو کیا زہر پلا رہے ہو؟ اندر سے دوسرا شخص آیا اور پوچھنے لگا، بھائی کیا ہوا؟ تو اس نے جواب دیا، اس کے دودھ میں سے مینڈک نکلا ہے۔ تو دوسرے شخص نے فوراً اس کا گریبان پکڑا اور اس کو مارنا شروع کر دیا۔ اس کا سارا دودھ پھینک دیا اور کہا کہ اٹھا اپنا برتن اور یہاں سے نکل جا، اور دوبارہ کبھی یہاں پر نظر مت آنا۔ اور جاتے جاتے بھی اس شخص نے دودھ والے کو ایک لات مار دی۔ دوستوں، آج کی اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ لالچ واقعی بہت بری بلا ہے۔ انسان زیادہ کمانے کے چکر میں تھوڑے سے بھی محروم ہو جاتا ہے اور اپنی عزت بھی گنوا بیٹھتا ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ چند پیسوں کی لالچ میں اگر کوئی انسان کسی مال میں ملاوٹ کرتا ہے یا پھر ناپ تول میں چوری کرتا ہے تو کل قیامت کے دن اللہ تبارک تعالیٰ اس انسان کی سختی کے ساتھ پکڑ فرمائے گا، اور پھر جب اللہ کسی بندے کو پکڑ لے تو پھر پوری کائنات مل کر بھی اسے اللہ کی پکڑ سے نہیں بچا سکتی ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کچھ پیسوں کی لالچ میں لوگوں کو زہر تک کھلا پلا رہے ہوتے ہیں۔ انہیں لوگوں کی صحت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، انہیں تو مطلب صرف اپنے منافع سے ہے۔ ان کے دکان کی چیزیں یا ان کا سامان کھا کر اگر کوئی مرتا ہو تو مرے، اگر کسی کو کوئی بڑی بیماری ہوتی ہو تو ہو، ان کی صحت پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ لوگ صرف اپنے دنیاوی مفاد کے لیے لوگوں کے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کرتے ہیں، لوگوں کی صحت خراب ہوتی ہے اور ان کی اپنی آخرت تباہ و برباد ہوتی ہے۔ انہیں آج اس بات کا احساس نہیں ہے، لیکن جیسے ہی جسم سے روح کا رشتہ ٹوٹے گا تو انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوگا، لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ میرا کریم ہمیں اور آپ کو حرام کی کمائی سے بچنے کی، ملاوٹ کے کاموں سے اپنے آپ کو بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔